اردو کلب کی آج کی پیشکش میں چند خبریں حاضر ہیں۔ خالصتان کے قیام کے لیے لندن میں ریفرنڈم کا دوسرا مرحلہ۔ خالصتان کے قیام کے لیے لندن میں ریفرنڈم کے دوسرے مرحلے میں 10,000 سے زائد برطانوی سکھوں نے حصہ لیا، جس کے لیے ووٹنگ کا اہتمام لندن کے 2 مختلف مقامات پر کیا گیا تھا۔ ریفرنڈم کے مراکز پر ووٹنگ کے لیے سکھوں کی طویل قطاریں دیکھنے میں آئیں۔ 31 اکتوبر کو پہلے مرحلے میں ہونے والے ریفرنڈم میں 30,000 سے زائد سکھوں نے ووٹ ڈالے تھے۔ حکومت ہند کے حکام کی جانب سے سکھوں کو روکنے کے لیے ویزے منسوخ کرنے کی دھمکی بھی دی جا رہی ہے۔ عراقی پولیس و مظاہرین میں جھڑپیں، 2 شہری ہلاک، 125 زخمی۔ بغداد۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں سینکڑوں ایران نواز مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپوں میں 2 افراد ہلاک اور 125 زخمی ہو گئے ہیں۔ مظاہرین عراق کے حالیہ پارلیمانی انتخاب میں ایران نواز سیاسی گروہوں کی ناکامی سے ناراض ہیں۔ بغداد میں جمعہ کے روز مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں ہلاکتوں اور لوگوں کے زخمی ہونے کے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ عراقی وزارت صحت نے کم از کم 125 افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ صورتحال کو قابو میں رکھنے کے لیے سیکیورٹی فورسز تعینات کر دی گئی ہیں۔ مظاہرین اکتوبر میں ہونے والے پارلیمانی انتخاب کے نتائج سے ناراض ہیں۔ اس الیکشن میں ایران نواز گروہوں کو پارلیمان میں اپنی نشستیں گنوانا پڑی ہیں۔ مقتدی الصدر کی جماعت کو سب سے زیادہ نشستیں حاصل ہوئی ہیں، گو کہ وہ ایران کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں، لیکن ملک میں غیر ملکی مداخلت کے مخالف ہیں۔ ادھر ہریانہ کے وزیر داخلہ نے بھی کھلی جگہ پر نماز کے خلاف ایک بیان دیا ہے۔ گڑگاؤں میں مساجد کی کمی کی بنا پر انتظامیہ کی اجازت سے کھلی جگہوں پر نماز جمعہ کی ادائیگی کے خلاف بھگوا عناصر کی شرنگیزی کی وجہ سے پیدا ہونے والے تنازع پر ریاستی وزیر داخلہ انل ویج نے بند لفظوں میں ان افراد کی تائید کی ہے جو احتجاج کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ احتجاج کے بعد ٹکراؤ کا راستہ اختیار کرنے والے بھگوا عناصر نے جمعہ کو اس جگہ پر پوجا کی جہاں نماز ہوتی تھی، تاہم مسلمانوں نے ٹکراؤ سے بچنے کے لیے اس ہفتے وہاں نماز نہ پڑھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ انل ویج نے پہلی بار اس معاملے پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اگر کسی کو مذہبی سرگرمی کرنا ہے تو اسے اپنی عبادت گاہ کے اندر ہی کرنا ہوگی۔ چھتیس گڑھ سے ایک بری خبر ہے کہ CRPF جوان کی اندھادھند فائرنگ میں اس کے 4 جوان شہید ہو گئے، 3 زخمی۔ سکما۔ چھتیس گڑھ کے نکسل متاثر ضلع سکما میں مرائی گوڑا کے نزدیک سینٹرل ریزرو پولیس فورس CRPF کے کیمپ میں آج ایک جوان نے اپنے ساتھیوں پر اندھادھند فائرنگ کھول دی، جس میں 4 جوان ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ پولیس ذرائع کے مطابق لنکن پلی کیمپ میں جوانوں کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہوا، اس کی وجہ سے ایک جوان نے گولی چلائی، جس کی وجہ سے 3 فوجیوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی اور 4 خالصتان کے قیام کے لیے لندن میں ریفرنڈم کا دوسرا مرحلہ۔ ہسپتال میں دم توڑ دیا ہے۔ خالصتان کے قیام کے لیے لندن میں گولی لگنے سے ریفرنڈم کے دوسرے مرحلے میں 50ویں 10,000 سے بٹالین زائد کے دھانجی راجیو منڈل، راجمنی کمار یادو اور دھرمیندر کمار شہید ہوئے ہیں۔ 3 دیگر زخمی جوان ریفرنڈم کے مراکز پر ووٹنگ کے لیے سکھوں کی طویل قطاریں دیکھنے میں آئیں، زیر علاج ہیں۔ 31 اکتوبر کو پہلے مرحلے میں ہونے والے تلنگانہ ریفرنڈم میں کے قریبی 30,000 سے زائد میں سکھوں نے ووٹ ڈالے تھے۔ حکومت ہند کے حکام کی ہوئی۔ جانب سے سکھوں کو روکنے کے لیے ویزے منسوخ کرنے کی دھمکی بھی دی جا رہی ہے۔ عراقی پولیس و مظاہرین میں جھڑپیں، 2 شہری ہلاک، 125 زخمی۔ بغداد۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں سینکڑوں ایران نواز مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپوں میں 2 افراد ہلاک اور 125 زخمی ہو گئے ہیں۔ مظاہرین عراق کے حالیہ پارلیمانی انتخاب میں ایران نواز سیاسی گروہوں کی ناکامی سے ناراض ہیں۔ بغداد میں جمعہ کے روز مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں ہلاکتوں اور لوگوں کے زخمی ہونے کے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ عراقی وزارت صحت نے کم از کم 125 افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ صورتحال کو قابو میں رکھنے کے لیے سیکیورٹی فورسز تعینات کر دی گئی ہیں۔ مظاہرین اکتوبر میں ہونے والے پارلیمانی انتخاب کے نتائج سے ناراض ہیں۔ اس الیکشن میں ایران نواز گروہوں کو پارلیمان میں اپنی نشستیں گنوانا پڑی ہیں۔ مقتدی الصدر کی جماعت کو سب سے زیادہ نشستیں حاصل ہوئی ہیں، گو کہ وہ ایران کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں، لیکن ملک میں غیر ملکی مداخلت کے مخالف ہیں۔ ادھر ہریانہ کے وزیر داخلہ نے بھی کھلی جگہ پر نماز کے خلاف ایک بیان دیا ہے۔ گڑگاؤں میں مساجد کی کمی کی بنا پر انتظامیہ کی اجازت سے کھلی جگہوں پر نماز جمعہ کی ادائیگی کے خلاف بھگوا عناصر کی شرنگیزی کی وجہ سے پیدا ہونے والے تنازع پر ریاستی وزیر داخلہ انل ویج نے بند لفظوں میں ان افراد کی تائید کی ہے جو احتجاج کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ احتجاج کے بعد ٹکراؤ کا راستہ اختیار کرنے والے بھگوا عناصر نے جمعہ کو اس جگہ پر پوجا کی جہاں نماز ہوتی تھی، تاہم مسلمانوں نے ٹکراؤ سے بچنے کے لیے اس ہفتے وہاں نماز نہ پڑھنے کا فیصلہ کیا تھا۔
انل وج نے پہلی بار اس معاملے پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اگر کسی کو مذہبی سرگرمی کرنا ہے تو اسے اپنی عبادت گاہ کے اندر ہی کرنا ہوگی۔ چھتیس گڑھ سے ایک بری خبر ہے کہ سی آر پی ایف جوان کی اندھادھند فائرنگ میں اس کے 4 جوان شہید ہو گئے، 3 زخمی۔ سکما۔ چھتیس گڑھ کے نکسل متاثر ضلع سکما میں مرائی گوڑا کے نزدیک سینٹرل ریزرو پولیس فورس سی آر پی ایف کے کیمپ میں آج ایک جوان نے اپنے ساتھیوں پر اندھادھند فائرنگ کھول دی، جس میں 4 جوان ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ پولیس ذرائع کے مطابق لنکن پلی کیمپ میں جوانوں کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہوا، اس کی وجہ سے ایک جوان نے گولی چلائی، جس کی وجہ سے 3 فوجیوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی اور 4 کو اسپتال بھیج دیا گیا اور ایک جوان نے اسپتال میں دم توڑ دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق گولی لگنے سے سی آر پی ایف کے 50ویں بٹالین کے دھانجی راجیو منڈل، راجمنی کمار یادو اور دھرمیندر کمار شہید ہوئے ہیں۔ 3 دیگر زخمی جوان دھننجے کمار، دھرماتما کمار اور مالے رنجن مہارانا زیر علاج ہیں۔ سبھی کو بھدراچلم تلنگانہ کے قریبی اسپتال میں داخل کر دیا گیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔